آئی ہوپ ناظرین آپ لوگ خوش اور خیریت سے ہوں گے, پاورفل اور انرجیٹک ہوں گے ہماری طرح. جی ناظرین, جیسے کہ ہر انسان جانتا ہے کہ ہر انسان کی ایک اپنی شخصیت ہوتی ہے, بذات خود انسان میں بہت سی خوبیاں ہوتی ہیں اور جو کہ اس کی پرسنالٹی میں نکھار پیدا کرتی ہیں, ارد گرد کے ماحول اور لوگوں پر بھی مثبت اور خوشگوار اثرات ڈالتی ہیں. اور ناظرین, اگر دوسری طرف ہم دیکھیں تو منفی سوچ, منفی رویہ اور بری عادات انسان کی شخصیت میں بگاڑ پیدا کرتی ہیں. تو ہم اپنی ان بری عادات کو کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں, یہ جاننا بہت ضروری ہے اور یہ آپ کو اور ہمیں بتائیں گے. آج ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں, ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں. پروفیسر ڈاکٹر عبدالصمد اور ان کے اسٹوڈنٹ ہیں سلمان رضا صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. سلمان رضا صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کرم, آپ سنائیے. ڈاکٹر صاحب آپ کیسے ہیں؟ اچھے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب میں بالکل خوش ہوں. دیکھیں میرے چیئر پہ قبضہ لگا دے انہوں نے. پاکستان ہے, چیئر پہ قبضہ لگانا عادت ہے لوگوں کا. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ روزانہ ماشاءاللہ فریش سے فریش ہوتی جا رہی ہیں. ہاں ماشاءاللہ, تو وہی تو بات ہے. آج دیکھیں قبضے لگاتے رہتے ہیں تو کیا کریں. جی تھینک یو ڈاکٹر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. جی ناظرین, ہم آپ کو آج کا اپنا پروگرام کا ٹاپک بتا دیتے ہیں. آج ہم نیچرل ہیلتھ کے بارے میں تو روزانہ ہم بات کرتے ہیں, ڈفرینٹ پرابلمس کو لے کر آتے ہیں, اس کا سولوشن آپ کو بتاتے ہیں. آج ہم ڈسکس کریں گے بیڈ ہیبٹس پہ, تو کس طرح سے آپ اپنی بیڈ ہیبٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں. تو آج میرے پاس بہت سارے سوالات ہیں جو ڈاکٹر عبدالصمد سے اور سلمان رضا صاحب سے آج ہم پوچھیں گے. تو ناظرین, یقیناً آپ لوگوں کے ساتھ بھی بہت سے پرابلمس ہوں گے, ایسی بہت سی عادات ہوں گی, تو آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں ضرور شامل ہوئیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو بری عادات ہیں, عام طور پہ ہم کون سی عادات ہو سکتی ہیں جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بری عادات ہیں؟ عادات تو دیکھیں ایڈکشن, اور دوسرے جو ہے جس طرح کے ہم نیکوٹین ہے, نیکوٹین فوراً عادت بن جاتے ہیں. اچھا, بہت جلد عادت بن جاتا ہے کیونکہ نیڈ ہوتے ہے باڈی کی. اور اس طرح کی بہت سے عادت ہے جو بھی انسان کسی چیز کو عادت بنانا چاہتے ہیں, جو بھی بنانا چاہتے ہیں وہ بنا سکتے ہیں. اور کچھ عادات ہوتے ہیں جو آٹومیٹیکلی خود ہماری زندگی میں خود ان ہو جاتے ہیں. وہ یہ ہے کہ بار بار اگر کوئی چیز ہم ریپیٹ کرتے رہتے ہیں اسے وہ عادت بن جاتی ہیں. اچھا سلمان صاحب, آپ کیا کہیں گے, بری عادات کون کون سی ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے ابھی بتایا کہ کچھ تو عادات وہ ہیں جو آپ اختیاری ہیں, جس کو آپ دیکھتی ہیں اور اس کو اپنا لیتی ہیں, جیسے نشہ کرنا یا دوسرے کام کرنا. اسی طرح کوئی بھی عادت جو آپ مستقل کرتی رہیں گی یہ آپ کی عادت بن جائے گی. جیسے لوگ جھوٹ شوقیہ بولتے ہیں, مذاق میں بولتے ہیں, اور اس کے بعد پھر اتنی زیادہ بولنے لگتے ہیں کہ وہ ان کی عادت ہو جاتی ہے, عادت بن جاتی ہے. بالکل. سائیکولوجی کے حوالے سے سلمان صاحب, سوری آپ کی بات میں نے رکھے. سائیکولوجی کے حوالے سے کوئی بھی چیز اگر ہم پسند کرتے ہیں, کوئی بھی چیز اگر ہم بار بار ریپیٹ کرتے ہیں تو وہ عادت بن جاتے. اور سائیکولوجی کے حوالے سے ہمیں عادت کو بار بار ایک چیز اگر کرتے ہیں نا, جیسا ایک عادت آپ نے کی تو اس پہ ایک تار آپ نے رکھے, پھر دوسرا تار رکھا آپ نے, دوسرا عادت کے پھر تیسرا رکھی, یہ ایک موٹی سی رسی بن جاتی ہے. پھر اس کو توڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. بہت زبردست. مگر یہ ہوتا یہ ہے کہ یہ پاسبل ہے. سیکنڈوں میں, منٹوں میں, گھنٹوں میں, دنوں میں, مہینوں میں لوگ چھوڑ سکتے ہیں. سالوں سال بھی نہیں لگ سکتا اس پہ, اور تکلیف بھی نہیں ہوتا ہے. آج جو میں میتھڈ بتاؤں گا اس میں کوئی تکلیف نہیں ہوگا, کوئی پرابلم نہیں ہوگا کسی کو, اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوں گے. میں آج بتاؤں گا انشاءاللہ ایسے بہترین میتھڈز بتاؤں گا ناظرین, جس کو آپ سے کوئی تکلیف نہیں ہوگا. جس چیز سے آپ نفرت نہ کریں اس چیز کو چھوڑ نہیں سکتا ہے. میں نفرت لاؤں گا اس چیز کا, کیونکہ جتنا پیار ہو اس چیز کے ساتھ انسان کا وہ چھوڑ نہیں سکتا ہے. اگر اس کو بہت ضرورت سمجھتے ہیں تو وہ چھوڑ نہیں سکتا ہے. تو آج ہم وہ ٹیکنیکس بتائیں گے جو پی ایم بی ایل کی ہے, بہترین ٹیکنیکس ہے, آپ چھوڑ سکتے ہیں بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, جن لوگوں میں بری عادات ہوتی ہیں ان کا اپنے اوپر اور ان کی فیملی پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ بہت برا اثر کر سکتا ہے. بڑی اچھی بات ہے کر رہی ہے آپ, کیونکہ آپ بھی ایکسپرٹ ہے اور چال میں ناظرین کو یاد دلا رہے برے عادات کی برائیاں.
یہ بڑی اچھی باتیں کر رہی ہے ناظرین. وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ کو برے عادات کے برے پہلو کا پتہ نہ ہو اس وقت تک آپ عادات نہیں چھوڑ سکتے. سب سے پہلے تو اس کی برائیوں کا پتہ آپ کو کہ آپ کی زندگی, آپ کی شخصیت, آپ کی فیملی, آپ کی تمام زندگی کو کتنا ڈسٹرب کرتا ہے یہ پتہ ہونا چاہیے. اچھا, آپ نے سوال کیے کہ فیملی پہ برے اثرات کیسے ہوتے ہیں. یہ جینیٹیکل بھی ہوتے ہیں. اگر ہمیں میں برے عادات ہے, ہمیں میں اگر برے عادات ہے تو یہ ہماری نسل میں بھی جاتے ہیں, نسل در نسل چلتی رہے گی. اب بچوں میں ہوں گے, پھر بچوں سے پھر آگے بچوں میں نواسوں میں ہوں گے, نواسوں سے پھر دوسری کیا ہے, نواسوں سے آگے کیا ہوتا ہے سلمان صاحب؟ نواسوں سے آگے سواسو ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے؟ وہ مجھے نہیں پتا. نواسوں تک جا سکتی ہے, نواسوں سے نواسوں, پھر نواسوں سے نواسوں, تو وہی وہاں پر پہنچ جاتا ہے یہ چیزیں. یعنی نسل در نسل عادت جا سکتا ہے جینیٹیکلی, کیونکہ یہ جینیٹک بنتے ہیں, یہ جینز میں ہمارے شامل ہو جاتے ہیں, پھر دوسروں میں جاتے ہیں. تو انسان اگر اچھائی کرنا ہے اپنے فیملی کے ساتھ, جسے آپ پیار کرتے ہیں ان کے ساتھ, تو آج آپ اس کا یہ ارادہ کریں, اس پروگرام کو غور سے دیکھیں, بالکل سنیں, جگہ دیں, پین لے لیں اور اس کو نوٹ کریں. جو بھی میں بتاتا ہوں جس سے آپ پیار کرتے ہیں اپنے فیملی سے ضرور کرتے ہوں گے, کسی نہ کسی شخص سے تو کرتے ہوں گے, انسان ہیں آپ, تو ان کی خاطر بھی آپ نے آج جو ان کو پسند ہی نہیں ہے وہ عادت, اس کو آپ نے چھوڑنا ہوگا. تو آج انشاءاللہ اس عادت کو چھوڑ دیں گے جو بھی عادات ہو. جی آپ بتا رہی ہے کہ بڑے برے اثرات کرتے ہیں نا فیملی پہ, کیونکہ عادات جو ہے نا وہ نسل در نسل جاتے ہیں. پھر انسان ہمیشہ یہ کوشش کرتے کہ دعا مانگے, دعا مانگنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. دعا تو دعا جو ہے دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ میں اس دنیا میں چلا جاؤں تو یا چلی جاؤں تو اس آگے پیچھے پھر مجھے دعا دیں لوگ تاکہ اللہ مجھے بخشے, میرے گناہیں معاف کرے. تو ایک گناہ تو بڑے گناہ یہ ہے کہ اگر ہمیں میں کوئی عادت ہے وہ نسل در نسل جاتے ہیں تو وہ پھر بدوائی بن جاتے ہیں نا. بالکل, تو بدوا کی صورت اختیار کرتا ہے. جب کوئی چیز بدوا کی صورت اختیار کرتے ہیں اس چیز کو کرنا ہی نہیں چاہیے. ہمارے ابد کی زندگی بھی خراب ہو اور یہی زندگی بھی خراب ہو جسے ہم بہت انجوائے کرنا چاہتے مگر نہیں کر سکتے ہیں. جی سلمان صاحب, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں کہ جو ہے بری عادات کا اس کی فیملی پر کتنا اثر ہو سکتا ہے؟ دیکھیے جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ اگر آپ ایک عادت اپناتے ہیں تو اس کا اثر آپ کی اپنی شخصیت پہ بھی پڑتا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کی فیملی لوگوں پر بھی پڑتا ہے, اور جس سے آپ کی پوری نسل اور اس کے بعد کی نسلیں اور مطلب ایک مستقل ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ کو پیار کس چیز سے ہے, اپنی بری عادت سے یا اپنی فیملی سے. اور جب آپ کمپیئر کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو اپنی فیملی سے یا اپنے چاہنے والوں سے یا اپنے پیاروں سے اپنے ساتھیوں سے ہوگی. تو ان کی خاطر اپنی خاطر آپ کوشش کیجئے کہ ایسی عادت سے ہے. جی ناظرین, آپ لوگ نے جانا کہ جو ہیں بری عادات کے کتنے منفی اثرات ہو سکتے ہیں آپ کی فیملی پر. تو آپ لوگ اپنی ڈائری اور پین لے آئیں اور آج ہم لوگ جانیں گے کہ بری عادات کو کس طرح سے آپ کنٹرول یا ختم کر سکتے ہیں. تو جو اہم باتیں ہیں وہ آپ لوگ اس کو ضرور نوٹ کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو اکثر لوگ ہوتے ہیں دوسرے لوگوں کی منفی باتوں کو بہت جلدی دیکھتے ہیں, پک کرتے ہیں ان سے اور دوسری جگہ جا کر اس کو جو ہے اپلائی کرتے ہیں یا اسی طرح کی حرکات کرنے لگ جاتے ہیں, تو کیا ایسا کرنا چاہیے؟ ایسا تو کرنا نہیں چاہیے, آپ کو خود پتہ ہے. ڈاکٹر صاحب لیکن ناظرین کے لیے جاننا ضروری ہے. نہیں بات سنیں, بات یہ دیکھیں کہ اگر کوئی بھی عادت مثال کے طور پہ کئی آپ نے کسی کی برائی کہیں جا کے کرنی ہے اس طرح, تو یہ چیزیں یہ عادت تو نہیں, ان کے ذہن میں کچھ ایسا چیزیں ہوتے ہیں جو وہ اپنی خامیوں کو چھپانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی برائی کرتا ہے تو اپنی خامیوں کو چھپانے کے لیے اس میں کوئی غرض ہوتا ہے ان کے نا, اس وجہ سے ہوتا ہے. اگر مثال کے طور پہ گھر میں بڑی لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں, بہن بھائی ایک دوسرے سے چھپاتے ہیں, ایک دوسرے کے امی کو یا ابو کو جو ہے نا وہ برے ایک دوسرے کی برائیاں کرتے ہیں. تو وہ وجہ کیا ہے کہ کوئی نہ کوئی بات جو ہے نا وہ چھپاتے ہیں, اپنے کرائمز کو چھپا رہے ہوتے ہیں. وہ دوسری
بہن بھائی پہ ڈال رہے ہوتے ہیں نا کہ میں تو ایسا ہوں. میں آپ نے دیکھا ہر گھر میں جب ایک بہن بھائی ہوتے ہیں تو وہ کیا کیسی باتیں کرتے ہیں نا, میں یہ, میں ایسا, میں تو وہ ہوتا یہ کہ وہ اپنی غلطیوں کو چھپانا چاہتا ہے, اپنے عادات کو چھپانا چاہتے ہیں, ختم نہیں کرنا چاہتے. تو ہوتا یہ کہ یہ ہر رشتے میں ایسا ہوتا ہے. اب دیکھیں آفیسز میں یہ حالتیں ہوتی ہیں اس طرح کے, اور اس طرح کے جو ہے نا میاں بیوی کے درمیان یہ حالت ہوتی ہے, ایک دوسرے کی برائیاں کرنا, اپنی خامیوں کو چھپانا. کیونکہ وہ جو جتنا بھی کوئی اسے کوئی ہمدرد کہیں تو اسے انہوں نے بات کرنی ہے اپنی بیوی کے بارے میں یا اپنے ہسبینڈ کے بارے میں, جو وہ سمجھے کہ یار یہ میرا ہمدرد ہے. اور پھر اگر وہ واقعی اس کا ہمدرد ہے تو وہ سنیں گے نہیں. اگر سن لے, توجہ سے بات سنیں گے, مگر مشورہ ایسے دیں گے کہ ایسا نہیں, ایسا بھی ہو سکتا ہے, اگر آپ ان کی جگہ ہوتے تو آپ کیا کرتے, اگر آپ ان کی جگہ ہوتے تو آپ کیا کرتے. تو بات یہ کہ ہوتا یہ, اگر آپ کو اچھے لوگ ملیں تو آپ اس سے تو ڈسکس کر سکتے, وہ رہنمائی اچھائی میں کریں گے. مگر برائی میں جب آپ کو ملیں گے, اچھا ہاں مجھے بھی ایسا لگ رہا تھا, اور یہ تو بہت بری بات ہے, کیسے برداشت کر رہے ہو. ہم آپ کی گفتگو کو جاری رکھیں گے, لیکن ٹائم ہوا ہے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کا. تو ناظرین بریک کے بعد ہم انشاءاللہ مزید ڈسکس کریں گے اس کے ساتھ, تو اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دی نیچرل ہیلتھ ود ڈاکٹر بسمہ. دوبارہ ہم حاضر ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, جھوٹ بولنا, یقیناً ناظرین اس طرف دیکھنے لگ گئے ہوں گے. ڈاکٹر صاحب, جھوٹ بولنا جو ہے یہ بھی بری عادت میں شامل ہے, تو بتائیے جھوٹ بولنے سے کون کون سے مسائل ہو سکتے ہیں؟ او مائی گاڈ, جھوٹ تو آپ آج کل اتنے ہو گئے, بالکل کامن ہو گیا ہے جھوٹ بولنا. مگر میں بتاتا ہوں, ہمارے معاشرے میں بڑے لوگ برداشت بھی کرتے ہیں, اللہ کا شکر ہے کہ جھوٹ بولنا جو ہے ایک جرم بھی ہے نا, بہت بڑا جرم ہے, کرائم ہے. اور ابھی لوگ تربیت دے رہے. بہت پرانے وقتوں میں تو بہت زیادہ جھوٹ فائدہ نہیں تھا, بینیفٹس اتنے نہیں تھے, تو لوگوں نے اب کم کر دیے, اب کم کر دیے, جھوٹ بولنا کم کر دیے. مگر جو جھوٹ بولتا ہے, جھوٹ بولنے کا بڑے نقصانات ہے, بینیفٹس نہیں ہے, اس میں نقصان ہی نقصان ہے. کیونکہ ایک تو انسان اعتماد کھو بیٹھتے ہیں, اعتماد آپ پر اپنے یا کوئی بھی شخص آپ پر اعتماد نہیں کر سکتا. سب سے بڑی بات ہوتے ہے اعتبار, اعتماد کا. اگر انسان کا اعتبار ہے, اعتماد ہے معاشرے میں, تو وہ شخص کر سکتا ہے, اپنی زندگی کو اچھی طریقے سے گزار سکتا ہے, پرفیکٹ زندگی گزار سکتا ہے, ہیلتھی زندگی گزار سکتا ہے, ہیپینس محسوس کر سکتے ہیں, سکون محسوس کر سکتے ہیں, اور زندگی کو انجوائے کر سکتا ہے, اور بے دغا زندگی گزار سکتا ہے. وہ چاہے وہ سڑک پہ بھی سوئیں تو بھی مقصد جہاں پر گھومتا پھرتا ہو, انہیں طمانیت ہوتی ہیں, ڈر نہیں ہوتا, ڈر نہیں ہوتا ہے, خوف نہیں ہوتے, طمانیت ہوتے ہیں ان کو, اپنے قلبی سکون ہوتا ہے ان کو, تو اس وجہ سے وہ اچھی زندگی گزار لیتے ہیں. جو جھوٹ بولنے والا لوگ ہیں وہ اپنی زندگی کو مطمئن نہیں گزارتے. ان کے لیے چاہے جتنے بھی زندگی کی تمام آسائشیں ہو, پھر بھی وہ زندگی کو انجوائے نہیں کر سکتے. تو اس لیے جھوٹ بولنے کے بڑے نقصانات ہیں. جھوٹ بولنا بالخصوص اپنوں کے ساتھ, جس طرح کے بزنس میں تو آج کل لوگ چلتے رہتے ہیں اپنوں کے ساتھ. جب ایک بار اعتبار ختم کیا آپ نے, دوبارہ بحال کرنا اس پہ ٹائم لگتا ہے. جب وہ سمجھے کہ آپ نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیے اور ایسا نہیں کرتے, اور اس کے لیے کچھ بھی کر لیتے ہیں مگر سچ بول لیتے ہیں, تو پھر اس کے بعد اعتماد بحال ہو جاتے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ جھوٹ بولنے میں کے نقصانات بڑی ہیں. ایک بار انسان نے جھوٹ بولے تو وہ اس پہ ایک جھوٹ سے کئی جھوٹ بنتے ہیں. کہتے ایک چرواہا تھا, وہ ہر وقت جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا ہوتا تھا. گاؤں والوں کو آواز دے کہ آئیں, بیڑیاں آگے, بیڑیاں آگے, وہ چتا آگے, اور یہ تو وہ لوگ جب چلے جاتے, نہ چتا ہوتا اور نہ ہی بیڑیے ہوتے, کچھ نہیں ہوتے.
ایک دن سچ میں بھیڑیے چیتے آ کے پورا کی پورا اس کے جو تھے نا بھیڑ بکریوں تھے وہ سارے کے سارا کھا گئے, سب مر گئے بیچارے. اور لوگ جب آگے یہ لوگوں کو آواز دیے, لوگ سمجھے یہ جھوٹ بول رہے. تو جب گئے تو سارے گاؤں کے جتنے بھی وہ بیچارے تھے سرمایہ تھا وہ سارا ختم ہو چکا تھا ایک جھوٹ بولنے کی وجہ سے. جھوٹ بولنا اتنی بری چیز ہے. ہمیں سب سے پہلے بچوں کو تربیت دینا چاہیے کہ وہ کبھی جھوٹ نہ بولے, کیونکہ اگر جھوٹ وہ دوسروں سے باہر بھی لوگوں سے بولیں گے تو گھر میں بھی بولیں گے, اگر گھر میں بولیں گے تو باہر بھی بولیں گے. دونوں بات ایک ہی. جی سر مانیٹر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ جھوٹ آپ چاہے باہر بولیں یا گھر میں گھر والوں سے بولیں یا کاروبار میں بولیں, بیسیکلی جھوٹ آپ اپنے آپ سے بول رہے ہوتے ہیں. یہ خود فریبی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ دوسروں کو جھوٹ بول کے وہ کر رہے ہیں, یا آپ اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور اس کا خمیازہ بھی پھر سب سے زیادہ آپ ہی بھگتتے ہیں. بالکل رائٹ. جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا بری صحبت کی وجہ سے بھی جو ہیں بری عادات ہو سکتی ہیں؟ بالکل, بری صحبت لوگوں کے یعنی لوگوں کے ساتھ آپ کا مطلب ہے بیٹھنا اٹھنا, برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. ظاہر ہے انسان جتنے بھی عادات لوگ لیتے ہیں انوائرمنٹ سے لیتے ہیں. اگر تمباکو نہیں ہوتے, تمباکو نوشی نہیں ہوتے, تمباکو کی کاشت نہیں ہوتے تو یہاں پر کوئی سگریٹ یا تمباکو نوشی باقی نہیں کرتے. اور ڈاکٹر صاحب یہ اسموکنگ کا تو بہت ہاں بالکل آپ بتا رہے ہیں. ویسے اسموکنگ کا اس وجہ سے ریشو بہت زیادہ بڑھ چکا ہے, جو مرد حضرات ہیں وہ بہت اسموکنگ کرنے لگتے ہیں. اس طرح کے جو بھی پرابلمس ہے یعنی جو بھی کوئی عادت کوئی بھی لیتے ہیں تو وجہ یہ ہے کہ وہ انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں, انوائرمنٹ سے لیتے ہیں, انوائرمنٹ سے سیکھتے ہیں. جب تک انوائرمنٹ میں کوئی چیز دیکھے ہی نہیں تو وہ عادت میں کیسے مبتلا ہو سکتا ہے. ظاہر انوائرمنٹ میں دیکھیں ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو گئے جس سے آپ عادت میں مبتلا ہو گئے. تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اچھے لوگوں کے ساتھ اچھے کے صحبت میں بیٹھیں گے تو اچھائی سیکھیں گے, برے کے ساتھ بیٹھیں گے تو برائی. ظاہر یہ ہوتا ہے, مگر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ وہ برداشت کر لیتے یعنی وہ کنٹرول کر لیتے, اپنے پہ کنٹرول کریں گے, مگر پھر بھی تھوڑا بہت آثار ضرور ہوتے ہیں. اس طرح اگر بچوں کا ہے, دیکھیں ایک اگر خدا نہ کردہ والدین میں عادات ہیں تو بچوں میں سرایت کرتے ہیں, اور کچھ ایک بچہ ہوتا ہے جس میں کوئی اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہوتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے نا, ایک بچے پہ یا بچی پہ کوئی اثر نہیں کرتا مگر 3-4 بچوں پہ ضرور کریں گے. اگر آپ کے اگر فیملی کے 5-6 ممبر ہے, 6 ممبرز میں سے ایک پہ ہو سکتا ہے اثر نہ کرے, یا ہو سکتا ہے سب پہ کر لے, یا 2 پہ ہو سکتا ہے نہ کرے, باقی 5 پہ کریں 4 پہ کریں, اثر ضرور ہوتا ہے, کسی نہ کسی کو اثر ضرور ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے. اچھا سر مانیٹر صاحب آپ بتائیے گا, یہ جو سمدھا ہیلنگ سسٹم ہے, اس طرح کی جو بری عادات آ جاتی ہیں لوگوں میں, اسموکنگ ہے, جھوٹ بولنا, ہم سمدھا ہیلنگ سسٹم کے ذریعے بھی ان بری عادات کو سے جو ہے نجات حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ سمدھا یا ہیومن میگنیٹک فورس یا پاور آف مائنڈ اینڈ باڈی لینگویج, جو یہ سارے آپ کو سکھاتے ہیں کہ آپ کس طرح سے اپنے آپ پہ قابو پاتے ہیں, اپنے دماغ پہ آپ کو ایک سکون حاصل کرنے کے لیے, اور آپ کو خود فریبی اور خود نمائی سے دور کرتا ہے, بلکہ آپ کے اندر کی جو اچھائیاں اس کو اجاگر کرتے ہیں, آپ کی پازیٹیو تھنکنگ کو بڑھاتے ہیں, اور آپ کی کنسنٹریشن میں آپ کی بہت مدد کرتے ہیں کہ آپ سوچ سکیں, فیصلہ کر سکیں کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے. اور جب آپ اس قابل ہو جاتے ہیں یہ کرنے سے کہ اچھا اور برے میں تمیز کر سکتے ہیں, تو وہاں سے آپ کی شخصیت نکھرنی شروع ہوتی ہے, اور آپ نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے معاشرے کے لیے, اپنے ملک کے لیے آپ ایک بہترین فرد بن جاتے ہیں, اور آپ کے جانے کے بعد بھی لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں اور آپ کو یاد کرتے ہیں. بالکل ناظرین, جس طرح کے سلمان رضا صاحب نے بتایا, اور یہ واقعی جو لوگوں میں بری عادات ہوتی ہیں, سمدھا ہیلنگ سسٹم بیسٹ وے ہے کہ آپ اپنی بری عادات سے نجات حاصل کر سکیں. تو اسی لیے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی کہ کراچی میں ڈاکٹر عبدالصمد کے ہیلنگ سیشنز ہو رہے ہیں 4 فروری کو PC ہوٹل میں, مطلب آنے والے سیٹرڈے کو, اور جو لوگ راولپنڈی میں ہیں وہ 25 فیب کو ہیلنگ سیشن اٹینڈ کر سکتے ہیں, اور لاہور کے انٹرسٹڈ پیپل جو ہیں 3 مارچ کو ہیلنگ سیشنز لے سکتے ہیں.
اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو لوگوں میں بری عادات موجود ہوتی ہیں تو ارد گرد کا جو ماحول ہے وہ کتنا رسپانسیبل ہوتا ہے اس کے لیے؟ جی ماحول تو بڑا رسپانسبل ہے. دیکھیں ماحول میں اگر عادات یعنی آپ جس طرح کے نکوٹین کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں اگر ماحول میں وہ چیز نہیں ہے تو کوئی وہ چیز نہیں لے سکیں گے. مثال کے طور پہ اگر ماحول میں شراب نوشی نہیں ہے، ماحول میں تمباکو نوشی نہیں ہے، تو کوئی بھی عادت میں مبتلا نہیں ہو سکے گا، پاسبل نہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ چیز اس کو ملتے نہیں ہے تو ظاہر ہے انہوں نے برداشت. اگر عادت میں مبتلا بھی ہے نا تو بھی شخص چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ اگر چیز بہت مہنگی ہو گئی یا بہت اس کے پہنچ نہیں ہے وہاں تک تو وہ پاسبل نہیں ہے مقصد کہ وہ کر سکے. تو بات یہ ہے کہ کچھ پابندیاں ضروری ہوتی ہیں، کچھ پابندی ضروری ہیں کہ انسان پابندیاں کچھ چیزوں پہ لگائے جو ان کی ہیلتھ کے لیے اچھا نہیں ہے، ان کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے. اور کچھ چیزوں پہ تربیت دینے پڑتے جو کہ کنٹرول نہیں کر سکتا انسان، کیونکہ وہ ماحول ہی ایسا ہی ہے، اس ماحول میں ہر چیز وہ چیز موجود ہے. تو پہلے سے نفرت اگر کسی چیز سے دلائیں تو پھر وہ نہیں کر سکتے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو بہت قریبی رشتے ہوتے ہیں بری عادات کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں یا ختم ہو جاتے ہیں، تو ہم اس عمل کو کس طرح سے روک سکتے ہیں؟ بری عادات کی وجہ سے رشتے ٹوٹ سکتے ہیں. جی بالکل صحیح بات کر رہی ہیں. ہو سکتا ہے ایسے پرابلمس فیملیز میں آتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، اور بڑی صحیح باتیں یہ عادات انسان کیسے ہوتی ہے، کچھ کبھی کبھی ہو جاتا ہے یہ پرابلم. مگر کچھ لوگ ڈھونڈتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہمارے پاس کیسز آتے ہیں، وہ طریقہ علاج کو ڈھونڈتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر رشتوں کو وہ کوئی نقصان نہیں پہنچانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. اس رشتے کو اور اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں تو ان کا ساتھ دینا چاہتے ہیں کہ جو شخص اس چیز میں مبتلا ہے ان کے ساتھ دیں، ہمدردی دکھائیں، اور ان عادت سے کہیں نہ کہیں کوئی طریقہ علاج دیکھیں، کوئی اچھی ورڈز استعمال کریں. اور اگر کوئی آپ کا مانتا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے آپ میں وہ ایبیلٹی نہیں ہے جو کوئی شخص آپ کے مان سکے. مثلا زیادہ تر لوگ روتے ہیں ہمارا مانتا ہی نہیں ہے، کیا کریں؟ ماننے کا آپ میں وہ ماننے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، آپ میں ماننے کا، آپ نے منوانے کا کوئی چیز، کوئی وہ طرز نہیں ہے. آپ اپنا اعتماد کھو چکے ہیں، آپ اپنا اعتماد ختم کر چکے ہیں. کوئی شخص آپ کا سنتا نہیں ہے. اس وجہ سے انسان کو اپنے آپ کو ہمیشہ مقصر سمجھنے چاہیے، دوسروں کو نہیں. کیونکہ جس چیز میں انسان کو رکاوٹ آتے ہیں تو زیادہ تر ذمہ دار انسان خود ہوتے ہیں. اگر کوئی شخص ابھی عادت میں کہیں مبتلا ہے تو وہ یہ نہیں، اس پہ نہیں کہ وہ ماحول پہ ڈال لے یا کسی اور، وہ خود بھی ذمہ دار ہے اس چیز کا کہ انہوں نے کیوں لیا. اگر لیے تو اس کو چھوڑ دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلو ہو گئے، کام ہو گئے، غلطیاں انسان سے ہوتا رہتے ہیں، تو آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس کو ایزیلی آسانی سے چھوڑ سکتے ہیں، کوئی ایسی بات. صاحب آپ کیا کہیں گے؟ میرا خیال ہے کوئی بھی چیز چھوڑنے کے لیے، غلط عادت، بری عادت اگر کسی کے اندر آ گئی ہے بدقسمتی سے، تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ وہ اپنا فیصلہ خود کرے، اور اس بات میں وہ ہو کہ میں یہ چیز چھوڑنا چاہتا ہوں. دوسرے لوگ اس کی مدد کر سکتے ہیں، رہنمائی کر سکتے ہیں، اس کا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں، لیکن ضروری یہ ہے کہ وہ اپنا فیصلہ خود کرے، اور پھر اس کے لیے پھر وہ راستے تلاش کرے. اور مختلف کورسز ہیں، جیسے ڈاکٹر صاحب کی ہمارے پاس اللہ کی رحمت کی صورت میں موجود ہے ہمارے پاس. یہ آئیں، ہیلنگ کروائیں، اور سمدھا کریں، اور دوسرے HMF کریں، یا یہ سب کریں، اور کیوں نہیں کر چھوڑ سکتا؟ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ناممکن ہو. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو غصہ ہے یہ بہت بری عادت ہے، تو اس کو ہم کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. آپ بھی بڑے غصے میں آ گئے، کنٹرول کر سکتے ہیں. جی بڑی زبردست بات ہے کہ غصہ کو کنٹرول کرنا بہت آسان ہے، بہت ہی آسان ہے. بہت کوئی بھی عادت اگر چھوڑنا ہے تو بہت آسان ہے. سب سے پہلے تو غصے کی برائیوں کا پتہ ہونا چاہیے انسان کو، جو غصے کے جو نقصانات ہیں اس کی پتہ ہونا چاہیے. تو ایک چند نقصانات میں بتاؤں گا، ایک چند نقصانات آپ بتائیں گے، ایک چند نقصانات جو ہے سلمان رضا صاحب بتائیں گے. جی ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو نقصانات بتانا چاہتا ہوں. اور مین نقصان جو ہے
صحت کی خرابی, پوری اوور آل یعنی سائیکولوجیکل اینڈ فزیکل ڈیزیز اس سے بنتے ہیں. غصہ کو کنٹرول کرنا ضروری ہے اور غصہ کو سمجھنا ضروری ہے کہ کوئی اندر آپ کی کوئی تنگی ہے, جینیٹیکلی ہے, آپ کی عادت بن چکے ہیں وہ چیز. یہ تمام چیزیں ایک بار سمجھنا ضروری ہے. تو میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ سب سے پہلے غصے کے بینیفٹ, جو غصے کی چھوڑنے کے بینیفٹ سمجھ لے اور غصے کو سمجھنے کی کوشش کرے, یعنی غصے کے جو نقصانات ہیں اس کی کوشش کرے, اور غصہ کہاں سے آتے ہیں, کیوں ہوتے ہیں, آپ کو کوئی تنگی ہے آپ کے اندر, کوئی بیماری ہے آپ کو, کوئی چیز آپ کو تنگ کر رہے ہیں جو کہ آپ کے کوئی گول اچیو نہیں ہو رہے ہیں, کوئی ایسا کوئی پرابلم ہے, کیا وجہ, کیا اس وجہ کو ختم کریں. سب سے پہلے تو وجہ پہ جائیں. اگر وجہ نہیں ہو رہے ہیں تو غصے میں آنے کے بجائے جو بڑا نقصان ہے اس کے بجائے آپ اچھی پلاننگ کریں اور ٹھنڈی دماغ سے اچھی پلاننگ کر کے غصہ ختم ہو جاتے ہیں. تو غصے کی مین برائیاں میں نے 2 بتا دیا کہ فزیکل اور سائیکولوجیکل ڈیزیز بناتے ہیں, اور غصے کی جو پرابلمز ہے بہت سے. اب آپ بتائیں سلمان صاحب کہ غصے کے کون سے برے اثرات ہو سکتا ہے انسان پر. جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ غصے کے جسمانی بھی ہوتے ہیں اور معاشرتی بھی ہوتے ہیں. اگر آپ غصہ کرتے ہیں تو آپ اپنی ذات کو نقصان پہنچاتے ہیں, آپ کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے اور آپ ٹینس رہتے ہیں. اور دوسرا جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے, جب آپ مستقل غصہ کو عادت بنا لیتے ہیں تو لوگ آہستہ آہستہ آپ سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں, اس سے آپ معاشرے میں تنہا رہ جاتے ہیں, جس سے آپ کی فرسٹریشن بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور وہ بھی ایک اور وجہ بن جاتی ہے ملٹیپلائی کرنے کے لیے, آپ کے غصے کو اور بڑھانے کے لیے. تو جیسے جیسے یہ بڑھتا جائے گا ویسے ویسے آپ کے لیے اور پرابلمز بڑھتی چلی جائیں گی. اچھا, ایک عادت لوگوں میں ہے کہ اگر کسی نے غصہ کرنا, اگلا بندہ ہنس رہے ہوتے ہیں, یعنی اس کو جیسا کہ اچھا لگ رہے ہیں, چلو غصہ کر دیا, اچھا لگ رہے ہیں. اس میں آپ کیا کہیں گے, یہ سلوک صحیح ہے کہ ہم کسی کو ساتھ دے رہے ہیں, وہ پھر آگے پھر غصہ کریں گے؟ کسی کی تہذیب کرنا تو کوئی اچھی بات نہیں ہے, کسی کو غصہ دلانا. اگر کسی کو غصہ آ رہا ہے تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس وقت وہاں سے ہٹ جائیں یا اس کو ڈائیورٹ کریں بجائے اس کو سمجھانے کے یا اور اس کو مشتعل کرنے کے. کیونکہ اس آدمی کو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ بیمار ہے. ایک آدمی جب غصہ کر رہے ہیں. آپ کی بات کنٹینیو رکھیں. کالر السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم جی. وعلیکم السلام, کون بات کر رہے ہیں؟ میں سید آفتاب عالم بات کر رہا ہوں. میں ڈاکٹر عبدالصمد صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. بالکل آفتاب صاحب, آپ پوچھیے. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں ڈاکٹر صاحب, میری ایک ہیبٹ ہے جو بہت پرانی ہے, جو کہ 86 سے میں فیل کر رہا ہوں. وہ لاکھ کوشش کے باوجود بھی جاتی نہیں ہے, اور میرے لیے وہ یہ ہے کہ بڑا کیریئر بھی اس میں نے لاس کیا ہے. مطلب مجھے آگے جو اتنا فیوچر میرا ہونا چاہیے تھا وہ بھی نہیں کیا, اور آگے ابھی بھی کوشش کرتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہو جائے, ہوتی نہیں ہے. وہ ہے میری صبح ٹائم پر نہ اٹھنے کی عادت, جس کی وجہ سے میں آفس کے اندر بہت لیٹ ہوتا ہوں. لیٹ ہونے کی مطلب اگر صبح فجر کی نماز پڑھ بھی لی کسی دن چھوٹ بھی جاتی ہے اور پڑھ بھی لیتا ہوں, لیکن پھر وہ نودگی آتی ہے اور وہ مطلب میں سو جاتا ہوں. پھر 10:30 11 بجے آنکھ کھلتی ہے تو میں آفس چلا جاتا ہوں. اس کی وجہ سے میں لازم بات ہے میں نے لاس بھی کیا ہے اور تقریباً بہت کوشش کی. تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہاؤ ٹو ٹیکل مطلب اس کو, اور بڑے کبھی پیار سے بھی بہتوں نے سمجھایا ہے. حالانکہ نماز فجر کی پڑھنا, لیکن پڑھ کے بھی اتفاق سے ایسا ہوتا ہے کہ وہ نیند آ جاتی ہے اور سو جاتا ہوں. مطلب یہ تقریباً 86 87 88 سے میں بات سمجھ رہا ہوں. آباد میں بھی رہا ہوں میں, وہاں پر بھی میں کوشش کرتا رہا کسی طرح صبح کی جاگنگ کر لوں, نماز پڑھ لوں. مطلب ریگولر جو ہے وہ روٹین میں نہیں آ پاتا. جی ٹھیک ہے, میں آپ بھی بتاتا ہوں. آپ کا سوال بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے آفتاب صاحب, آپ کا جواب. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. تھینک یو, آپ نے کال کے. بڑے زبردست سوال ہے اور ٹاپک کے مطابق ہے. یہ دیکھیں, ایک شخص کو آج کل مسئلہ نہیں ہے. یہ تاج عالم صاحب نے جو ہمیں کال کیے, بڑا اچھا سوال, اور یہ سب کو یہ بڑا ایک زبردست سوال تھا. دیکھیں, آج کل تقریباً ہر شخص کو یہ پرابلم ہے, رات کو لیٹ سونا اور صبح لیٹ اٹھنا.
یہ یعنی ایک ان نیچرل زندگی کی ایک سب سے پہلا جو یہ ایک چیز ہے جو ان نیچرل زندگی کا ایک آغاز ہے جو ہم کر رہے ہیں. تو نیچرل نے کیا کیا کہ رات کو سونے کے لیے, رات کو آرام کرنے کے لیے اور دن کو جاگنے کے لیے, کام کرنے کے لیے ہمیں یہ یعنی پیدا کیا ہمیں ہمارے لیے. تو یہ واقعی ان نیچرل چیزیں ہیں. اور صبح فریش اٹھنا چاہیے, اور جب فریشنس آتے ہیں صبح آتے ہیں, ہوا میں بھی جب فریشنس آتے ہیں تو صبح آتے ہیں. اس وقت ہم سو رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت ہم سو رہے ہوتے ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت جاگ رہے ہیں, اس وقت ہمیں جاگنا چاہیے. اس وقت ہمیں ایک اچھی سی ہوا لینی چاہیے, فریش ہوا لینی چاہیے صبح صبح. رات کو ہم سو رہے ہوتے ہیں, رات کو ہم جاگ رہے ہوتے ہیں, جب صبح کے فریشنس آ جاتے, صبح کی وہ خوبصورتی آ جاتے ہے تو ہم سو رہے. اس صورت میں ہم وہ فائدہ نہیں اٹھاتے جو صاف ہوا ہے, جو صاف آکسیجن ہے. پھر ہم اٹھتے ہیں جب پولوشن اوپر آ جاتے ہیں, گاڑیوں کی دھوئیں وغیرہ پرابلمز آ جاتے ہیں, پھر ہم اٹھتے ہیں اس وقت. اور اس وقت ہم انہیل کرتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ کو, انہیل کرتے ہیں زہریلے مادے انہیل کرتے ہیں. کرتے رات جب ختم ہو جاتا ہے زہریلے مادے, اس وقت ہم سو جاتے ہیں. پھر کمرے کے بند جو ہے وہ اس چیز میں ہم سو رہے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ دیکھیں بینیفٹس کو اگر کسی چیز کا آپ سمجھ لیں تو وہ ضرور آپ کو نیند آ جاتے ہیں اس ٹائم. اگر نیند نہیں آتے ہیں, چلو بینیفٹس آپ نے دیکھ لیا کہ اس کے بڑے بینیفٹس ہیں. صبح اٹھنے کا بزنس بھی اچھے ہو جائیں گے, آپ آزاد فضا میں بھی اٹھیں گے, آپ کی شخصیت بھی اچھے ہو جائیں گے, جاگنگ بھی کر سکیں گے آپ, یا آپ ایکسرسائز کر. باوجود اگر نہیں ہو رہے ہیں تو آپ اس طرح کریں کہ ایک دن آپ ڈائریکٹلی آفس جائیں, سوئیں نہ, ڈائریکٹلی جائیں, رات کو آپ کو خود ہی نیند آ جائیں گے. ٹھیک ہے, تھک جائیں کام کریں, رات کو خود ہی نیند آ جاتے ہیں آٹومیٹکلی, ضرورت نہیں ہے کہ. اور اگر رات کو پھر بھی نہ ہے نا تو پھر بھی وہ ٹائم پہ آپ آفس صبح ضرور جائیں. کچھ نہیں ہوتا ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں کیونکہ 15-20 دن نہیں سوتے, کچھ نہیں ہوتا ہے ان کو. آپ آفس پھر اسی ٹائم پہ جائیں, کوئی مسئلہ نہیں. آفس میں اگر نیند آ جاتا ہے تو آپ اپنے آپ کو بزی رکھ کے ادھر ادھر پورا دن گھوم پھرے تو انشاءاللہ آپ کو خود ہی ٹائم پہ نیند آ جاتے ہیں. ہم نے خود عادت بنائے, یعنی خود ہم نے یہ کیے ہوئے, جان بوجھ کے کیے ہوئے کہ ہمیں نیند نہ آئے. صبح اسی ٹائم پہ اٹھے, دیکھیں آپ کو کیسے نیند نہیں آئیں گے. بہت زبردست بات کہی آفتاب صاحب, یقیناً آپ نے سنا ہوگا, اور جو ڈاکٹر صاحب نے اہم باتیں بتائی ہیں اس کو آپ ضرور فالو کیجیے گا. انشاءاللہ آپ کا یہ پرابلم ضرور ٹھیک ہوگا. اس کے ساتھ ہمارے ساتھ اور بھی بہت سارے سوالات ہیں جو ہم بریک کے بعد ڈسکس کریں گے. تو ناظرین ایک لیتے ہیں چھوٹا سا کمرشل بریک. ویلکم بیک ٹو نیچرل ہیلتھ ود ڈاکٹر عبدالصمد میں ایک بار دوبارہ ہم حاضر ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, یہ جو تنگ نظری ہے, حسد ہے, اور اس طرح کے جو مسائل ہیں, تو کیا ہم انہیں بری عادات میں شامل کر سکتے ہیں, اور ان مسائل سے ہم کس طرح چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں, یہ بتائیے. بڑی اچھی بات کہی آپ نے کہ ہم کس طریقے سے ہم اس چیزوں سے چھٹکارا حاصل کریں. دیکھیں, حسد, تنگ نظری ایک بہت بڑی بری بیماری ہے. رشتوں میں یہ چلتا ہے, پروفیشنلی چلتے ہیں, بلکہ ایک حسد یا تنگ نظری سے, جس طرح جھوٹ بولنے سے کئی جھوٹ بولنا پڑتا ہے, ایک حسد تنگ نظری سے کئی سارے کرائم کرنے پڑتے ہیں. یعنی اتنی بری چیز ہے جیلیسی, بالخصوص میاں بیوی کے درمیان. جیلیسیاں جو ہوتے ہیں نا, وہ تھوڑے سے مقصد کئی بات ہو گئی یا کوئی اس طرح کے کچھ ہو گئے تو مسائل بنتے ہیں نا. یہ ہوتا ہے اس وجہ سے بھی. اگر کوئی شک کرتے ہیں, مقصد اس کو جیلس کہہ سکتے ہیں, کیا کہہ سکتے ہیں, کہتے ہیں جل رہے نا, جی اسمیل آ رہے, جلنے کہہ سکتے ہیں.
تو ہوتا یہ, میں آپ کو بتاؤں, ہوتا یہ کبھی کبھی شدید پیار میں بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص میری چیز کو چھیڑے مت, یہ پیار میں بھی ہوتا ہے. یہ اس کے میننگ یہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ, مگر پروفیشنل جو جیلسی ہوتا ہے وہ پیار میں نہیں ہوتا ہے, وہ پیسے کی خاطر ہوتا ہے, لالچ کی خاطر ہوتا ہے, شہرت کی خاطر ہوتا ہے, اپنے بڑے عہدے کو خاطر ہوتا ہے. جس طرح آج آپ نے میری چیئر پہ قبضہ لگا دیا, یہ سارا کچھ جو ہے, اور مجھے جیلسی ہو رہی. تو بات یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ جیلسی بدترین بیماری ہے, پوری بیماری ہے جیلسی. جیلس وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ انتہائی کمزور ذہن کے لوگ ہوتے ہیں, یا تو یہ بائی جینز ماں باپ کی طرف سے آتے ہیں, ان میں والدین میں ہو سکتے ہیں جیلسی, اس کی بائی جینز ہو سکتا ہے, یا کسی شخص نے بڑے خراب سی زندگی, بڑی تنگ سی زندگی گزاری ہوں گے, بڑی غربت دیکھی ہوں گے اس نے, تو اس وجہ سے وہ چاہتے ہیں. پروفیشنل جیلسی میں آپ کو بتاتا ہوں, پروفیشنل جیلسی میں یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص نے بڑی غربت دیکھی اور اس نے ایک مقام کو بڑے مشکل سے حاصل کیا, اب انہوں نے ہاتھ سے نہیں دینا اس چیز کو, تو اس وجہ سے وہ لوگ جیلس ہوتے ہیں, اور جیلسی میں وہ کچھ بھی کر لیں گے, کچھ بھی کریں گے, وہ ہر چیز کے لیے تیار ہوتے ہیں. حتیٰ کہ جیلسی میں وہ لوگ اتنے ایسے عجیب غریب حرکتیں ہوتی ہے انسان سے کہ یعنی بہت بڑی کرائم ہے, بہت بڑی کرائم سے یہ کرتے ہیں. دیکھیں پروفیشنل جیلسی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے پروڈکٹس کو بہتر کریں, یعنی یہ نقصان ہی ہے. پروفیشنل جیلسی بھی ایک نقصان ہے. ایک ہوتا ہے کمپٹیشن, یعنی مقابلہ ہے کسی چیز کا. آپ نے مثال کے طور پہ سلمان رضا صاحب نے ایک پروڈکٹ بنائے, مثال کے طور پہ کوئی بھی پروڈکٹ ہے, کوئی بھی چیز ہے, یا ایک ٹیچر ہے, یہ آپ جیلس ہیں ان سے کہ مثال کے طور پہ سلمان رضا صاحب اتنا اچھی ٹیچر ہے, اتنی اچھی ٹیچ کرتے ہیں, آپ ان سے جیلس ہے, تو آپ ان کے خلاف سارا کچھ کر لیتے, جو آپ سے ہو جاتا ہے وہ کر لیتے. آپ کا سب سے زیادہ بیزی ہو جاتی ہے اسی پہ, اور آپ کے پروڈکٹس, آپ کی نالج آپ ڈاؤن ہوتے جاتے ہیں, اور سلمان صاحب اوپر چلتا جائے گا. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ وہ اس نے اپنے کنسنٹریشن کو اپنے اچھائیاں ہیں, خوبیاں ہیں, ان پہ دیے, اور آپ نے کس چیز پہ دیے, آپ نے خوف پہ دیے, کمزوری پہ دیے. آپ کمزور سے کمزور ہوتی جا رہی ہیں, اور آپ کی جو پروڈکٹس ہے یا آپ کی جو نالج ہے وہ کم ہوتے جاتے ہیں, اور آخر ساری دنیا آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور آپ کی طرف آتے ہیں, اور ساری چیزیں آپ, اور وہ اسی میں رہتے ہیں, بلکہ اس سے بدتر ہوتے جاتے ہیں, آگے نہیں بڑھتے. اب دیکھیں کمپنیز میں ہم دیکھتے ہیں بڑی دنیا کے ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں, ٹھیک ہے, اور جیلس نہیں ہوتے, وہ کمپٹیشن ہوتے ہیں, جیلس نہیں ہوتا, ایک دوسرے کی برائی کبھی نہیں کرتے ہیں, برائی نہیں کرتے, اپنے پروڈکٹس کو اس سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ پروفیشنل جیلسی آج کل بہت لوگوں کی غلط فہمی ہے. جو دنیا کی بڑی کمپنیاں ہیں, بڑی آرگنائزیشنز ہیں, وہ اس لیے بنی ہیں کہ وہ جیلسی سے نہیں بنی ہیں, ٹھیک ہے, تھوڑا سا مقصد دوسروں سے اپنے پروڈکٹس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اپنے دھیان اس کے اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں, دوسروں پہ نہیں ہوتا. تو ہوتا یہ ہے کہ جیلس لوگ جو ہوتے ہیں یہ بیمار, انتہائی بیمار, یعنی بدترین بیماری ہے, یہ بدترین بیماری جیلسی ہے. کیونکہ جیلس لوگ یعنی کمزور ہوتے ہیں, احساس کمتری کے شکار ہوتے ہیں کہ کوئی میرے سے آگے بڑھ رہا ہے, کوئی میری چیز کو ہاتھ نہ لگائیں, کوئی مجھے خطرہ ہے محسوس کر رہے ہیں, وہ ایک کمفرٹیبل نہیں ہوتے ہیں کہ شاید میری جو چیزیں ہیں وہ اتنی اچھی نہیں ہیں, تو اگر یہ چیزیں اس کے اوپر آ جائیں گے تو وہ شخص جو ہے نا, میں تو پلوف ہو جاؤں گا, تباہ ہو جاؤں گا, ختم ہو جاؤں گا. تو اس وجہ سے یہ سارے کچھ پروفیشنل جیلسی میں ہوتے ہیں. یعنی یہ ساری غلط فہمی ہے, کوئی سچائی اس میں نہیں ہے. وہ اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں اور اپنے بیزی اس غلط چیز میں بیزی ہے جو کہ اسے وہ نہیں کرنی چاہیے. اور رہی میاں بیوی کے درمیان, وہ محبت سے بھی ہو سکتا ہے, کوئی شدید محبت, مثال کے طور پہ ایک قیمتی چیز ہے,
ہر کوئی چاہتا ہے کہ انسان اسی ملے اس چیز کو. گولڈ ہے, مثال کے طور پہ اگر یہاں پر 1 اینٹ گولڈ پڑی ہو اور اب آپ کو کہیں بختاور آپ کو کہیں کہ یہ گولڈ, اور مجھے بھی کہیں اور سلمان صاحب کو کہیں کہ بس آپ گولڈ لے گئے کہ دور رکھیں, اب جلدی سے جلدی کوئی پہنچ گئے نا تو وہاں پر پہنچ گئے تو وہ اس کی ہو گیا. سب سے پہلے میں چلی جاؤں. دیکھیں نا, دیکھیں اس کو تو کمپٹیشن کہتے ہیں نا, یہ تو پھر جلیسی نہیں ہوئی. اب اگر جلیسی آ گئے نا کہ ہو یہ نہ لے جائیں, میرا ہونا چاہیے چیز, وہ ہونا چاہیے, اور یہ بڑی میری سے خدا نہ کرتا کہیں, اگر آپ کے اپنی چیز ہو کوئی, مثال کے طور پہ اچھی مثال یہ ہے کہ اگر وہ گولڈ آپ کے اپنے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ اس کا دیکھ بھال کیسے کریں گے؟ ڈاکٹر صاحب میں تو اسے چھپا کے رکھوں گی. چھپا کہاں رکھو گی سلمان صاحب, کہاں رکھیں گے ہم؟ کسی محفوظ جگہ پہ, محفوظ جگہ جو آپ کے اپنے سامنے بھی ہو اور آپ کی دسترس میں بھی ہو, کسی کے ہاتھ نہ لگے, اس کو کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہاں پر ہے کیا چیز ہے. تو جو رشتوں میں جلیسی ہوتی ہے نا, ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی کچھ جلیسیاں کہ کوئی میری سے چین نہ لیں, کوئی میری سے لے نہ لیں, پتہ نہیں کہاں ہوگا میرا بندہ, پتہ نہیں کہاں ہوگا میری بندی, پتہ نہیں کیا کر رہی ہوگی. بھائی عجیب غریب موویز بنائے ہوتے ذہن میں نا, تو وہ ہوتا یہ کہ کوئی پریشیس سمجھتے ہیں, ڈرتے ہیں, اس حالات سے ڈرتے ہیں کہ خدا نہ کرتا میرے سے کوئی چھین نہ جائے, کوئی ایسا کچھ نہ ہو. یعنی کبھی شدید محبت میں ہو جاتا ہے یہ چیزیں, شدید محبت میں یہ کبھی ہو جاتا ہے کہ مقصد وہ ایسی محبت ہے جو کہ بگڑا ہوا محبت ہے نا, یعنی ایسا محبت کہ عارضی وہ سمجھ لے, یا ایسا محبت سمجھ لے جو مقصد یہ اس محبت کے کوئی سر کوئی پاؤں نہیں ہے, کبھی بھی وہ کچھ بھی بن سکتا ہے یہ چیز, یہ ایسی محبت ہے. تو محبت وہ ہوتی ہے کہ سچ محبت وہ ہوتی ہے کہ آپ کے اگر جو لائف پارٹنر ہے جو بھی ان کو پسند ہے تو کوئی بات نہیں ہے, اگر وہ الگ بھی ہونا چاہتے ہیں تو ان کا حق ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. محبت اسے کہتے ہیں. یعنی اگر وہ الگ بھی ہو جائیں, وہ کوئی کسی اور کئی اور شادی کر لے تو بھی آپ کو پرواہ نہ ہو, چلو وہ خوش رہیں, ہے نا, ان کی خوشی میں آپ کی خوشی ہے, تو پھر اسی محبت کہتے ہیں. بہت زبردست بات کی ڈاکٹر صاحب, اور میں مسلسل آپ کی باتیں اتنی غور سے سن رہی ہوں, مجھے بہت مزہ آ رہا ہے, میں نے بہت کچھ سیکھا بھی ہے جو انشاءاللہ میرے فیوچر کے لیے بہت اہم ہے. اچھا, بڑے کچھ سیکھا, ابھی سیکھا؟ نو ڈاکٹر صاحب, ایسے تو میں سیکھتی رہتی ہوں, لیکن ابھی میں نے جو یہ ٹائم ہے اس کو میں نے چاہا کہ زیادہ سے زیادہ کچھ سیکھنا. اچھا سلمان رضا صاحب, یہ جو ڈاکٹر صاحب نے اسٹارٹ میں بتایا تنگ نظری ہے, نفرت ہے, یہ سوال ہم کنٹینیو رکھیں گے. کال ہے, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون بات کر رہی ہیں؟ میں یو ایس اے سے بات کر رہی ہوں, اور مجھے ڈاکٹر صاحب سے کوشچن پوچھنا تھا. جی پلیز پوچھیے. جی ڈاکٹر صاحب, مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اگر آپ کسی کے بارے میں نیگیٹو نہیں سوچ رہے ہیں اور مطلب آپ کی تھنکنگ سب اچھی اور سب کچھ اچھا ہو رہا ہے, بٹ دوسرے لوگ آپ کے ساتھ مطلب برا کرنا چاہ رہے ہیں, یا پھر تو پھر آپ اس کے بارے میں سوچنے لگ جاتے ہیں, رائٹ؟ تو آپ وہ سوچتے سوچتے تھنکنگ یہ وائی یو گائز ڈو وتھ می لائک دیٹ, وائی آئی ڈڈنٹ ڈو اینی تھنگ وتھ دیم, رائٹ؟ سو وائی یو ڈڈ وتھ می لائک دیٹ. تو کنسنٹریشن کی پرابلم ہو جاتی ہے. پھر مطلب آپ کسی چیز پہ کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے, اور یہ سوچتے سوچتے نا سوچ اتنی ہائی ہو جاتی ہے. تو کیوں ہوتا ہے, اور اس کو کس طرح سے ہم روک سکتے ہیں کہ آپ ہر چیز پہ کنسنٹریٹ کر سکیں, پھر یہ چیز نہیں ہو ہم اس کو اگنور کر دیں؟ کیا زبردست سوال ہے, بڑے اچھے کوشچن کیا آپ نے. آپ پروگرام کو دیکھ رہی ہیں؟ جی میں دیکھ رہی ہوں لاسٹ. جی اچھا, یو ایس اے میں دیکھ رہی ہیں, ٹھیک ہے. جی کہاں سے یو ایس اے, کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ جی میں نیو یارک سے بات کر رہی ہوں. اچھا ٹھیک ہے, میں ابھی آپ کو جواب دیتا ہوں, ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب پلیز ڈیٹیل میں جواب دیے گا کہ ہم کنسنٹریٹ کر سکیں اپنی چیزوں پہ, اور ان چیزوں کو, چھوٹی چیزوں کو, کیونکہ ہم کسی کے ساتھ کر نہیں رہے, تو ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, زبردست کوشچن ہے. تھینک یو, آپ نے کال. آپ کا جواب ابھی ڈاکٹر بہت اچھے کوشچن ہے, بہت اچھے سوال ہے یہ, بڑی زبردست, ٹو دی ٹاپک اور ٹو دی پوائنٹ, بڑی زبردست ہے. ہوتا یہ ہے, دیکھیے
دنیا میں ہمیں جتنے بھی لوگ ملتے ہیں ان میں سے اگر 100 لوگ ملتے ہیں تو ایک یا دو ہمارے مائنڈ کے مطابق ہو سکتا ہے، ہماری ہر چیز کے مطابق ہمیں ٹون مل سکتا ہے، مگر بہت سے لوگوں کا بلکہ بہن بھائیوں کے ٹون ایک دوسرے سے نہیں ملتے. تو ٹون سے ٹون ملانا یہ بڑی ضروری چیز ہوتی ہے تاکہ وہ آپ کی باتوں کو مان سکے. اگر کوئی ظلم کر رہی ہیں، کوئی بار بار آپ بات کر رہے ہیں وہ مان نہیں رہی ہیں، یا کوئی کسی کے ساتھ اچھائی نہیں کر رہے ہیں، تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہم پہ کہ ہم اپنے آپ کو کیسے پروٹیکٹ کریں، اپنے پروٹیکشن کیسے کریں، اپنے آپ کو محفوظ کیسے رکھیں. سب سے پہلے اس حوالے سے میں آپ کو بات کروں کہ آپ اپنے آپ کو اشرف المخلوقات سمجھ کے اپنا تمام کچھ اپنے طور پہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ کے ارد گرد میں آگ جیسا اگر چیز ہے، لوگ ایسے آپ کے ماحول میں جتنے بھی لوگ ہیں برے ہیں جیسا بھی ہے، آپ اس وقت شخصیت ہے، آپ وہ گریٹ شخصیت وہ ہے، وہ اچھا انسان وہ ہے جو اسی ماحول میں انہوں نے چیزوں کو تمام چیزوں کو سنبھال لیے، برداشت کرے، کنٹرول کرتی ہے. ٹھیک ہے، برداشت کی بھی بات نہیں، کنٹرول کیے، کیونکہ ماحول کو ذرا سمجھنا ضروری ہوتا ہے. ایک بار کسی کے لوگوں کے سائیکولوجی ہم نے سمجھ لیے تو ہمارے لیے چیزیں آسان ہو جاتی ہیں، کیونکہ برے اچھے ہر جگہ ہوتے ہیں اور ہمارے ارد گرد ہو سکتے ہیں، ہمارے پارٹنر ہو سکتے ہیں، ہمارے بہن بھائیوں میں سے ہو سکتے ہیں، والدین ہو سکتے ہیں، بچے ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. خامیاں ہر انسان میں ہیں، تو ان کو کس طریقے سے ہم کنٹرول کریں یہ میں آپ کو آگے انشاءاللہ بتاتا ہوں. میں آپ کو ڈاکٹر صاحب ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم. جی کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ جی میں جو بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی کیا کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ جی مجھے ہائٹ کے بارے میں کچھ پوچھنا ہے. ہائٹ کے بارے میں چھوٹا ہو گیا؟ ہائٹ آپ کی چھوٹی ہے؟ کون بات کر میری ہائٹ بڑی میری، میں کچھ بھی کروں، کھا پی رہی ہوں لیکن کچھ ہو نہیں رہا. آپ کا نام کیا ہے؟ دعا. دعا نام ہے آپ کا؟ دعا نام ہے. اچھا اچھا، چھوٹی ہو گئی ہے؟ جی چھوٹی ہو گئی ہے؟ نہیں میری اتنی ہوتی لیکن بڑھ نہیں رہی. اچھا، آپ کی ایج کتنی ہے؟ 14 ایج ہے آپ کی. اچھا 14 انچ. 14 ایج ہے سر. 14 انچ. اچھا اچھا 14 ایج ہے. اور کتنا قد کتنا ہے بچے؟ I think مجھے بھی کنفرم نہیں ہے، میں نے کچھ کیا نہیں ہے. مقصد چھوٹا ہے نا، قد چھوٹا ہے. جی 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 بچے میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، دعا آپ دیکھیے، ڈاکٹر صاحب ابھی آپ کو جواب دے. جی ٹھیک ہے. جی بہت اچھی بات. اچھا بچیوں میں اگر قد چھوٹا ہے تو احساس کمتری خدا نہ کردہ کبھی مبتلا نہیں ہونا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں. اللہ نے جو انسان کو جتنا پیدا کیا ہے انہیں پہ شکر کرنی چاہیے. اور بہت سے چھوٹے قد کے لوگ ہیں، بڑے اچھے زندگی گزار رہے ہیں، خوش زندگی گزار رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور میں بتاتا ہوں آپ کو کہ سب سے پہلے آپ اس کا جواب میں اگلے پروگرام میں، کیونکہ پروگرام کا وقت کم ہے، اگلے پروگرام میں مجھے آج عادت چھوڑنے کا پروگرام بتانا ہے آپ کو. عادت کیسے چھوڑ سکتا ہے کیونکہ پروگرام کا وقت نہیں ہے. سب سے پہلے ایک پین لے لے اور اس میں جو عادت چھوڑنا چاہتا ہے اس کے تمام برائیاں چھوٹے موٹے تمام کے تمام لکھ لے. ٹھیک ہے، اور پھر ایک سائڈ پہ اس کی خوبیاں لکھ لیں. روزانہ خوبیاں اور برائیوں کو دونوں پڑھ لیں. روزانہ 2 بار یا 3 بار پڑھے تو بہت اچھا، 2 بار لازمی پڑھنا. اور ایک ٹائم مقرر کریں کہ ایک مہینہ یا 40 دن مقرر کر کے کہ اس دن پہ چھوڑیں گے. اس وقت تک آپ کو اس عادت سے اتنا نفرت آئے گا، مگر چھوڑنا نہیں. چھوڑنا اس وقت جب آپ نے اتنی شدید نفرت حاصل کی، اس سے اتنی شدید تنگ آ گئی اس سے کہ ایک مہینہ پورا اتنا تنگ تھے آپ اس سے. اور جس دن آپ چھوڑیں گے اس کو سکون آئے گا آپ کو، اور پھر وہ عادت انشاءاللہ نہیں لے سکیں گے آپ. اور اگر کبھی یاد آئے گا تو وہ برائیاں جو آپ نے رکھی ہوئی تھے وہ آپ پڑھ لیا کرو یا اپنا دھیان ادھر ادھر کر لیا کرو. تو یہ عادت چھوڑنے کا بیسٹ طریقہ ہے. تھینک یو ویری مچ. جی سلمان صاحب، ٹائمنگ پروگرام کی ختم ہو رہی ہے، آپ ہمارے ناظرین کو کوئی میسج دینا چاہیں گے؟
میں بالکل یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر یہ اپنے آپ کو تھوڑا سا سنوار لیں تو بہت ساری چیزوں سے ان لوگوں کو خود بخود نجات مل جائے گی اور یہ ایک اچھے شہری بن سکتے ہیں اور اپنے لیے بھی ایک اچھے اپنی ذات میں ایک اچھی شخصیت بن سکتے ہیں, قابل مثال ہو سکتے ہیں. اس کے لیے ماشاءاللہ 4 تاریخ کو ہمارا ہیلنگ سیشن جو ہے جس کے بارے میں ابھی آپ تفصیل بتائیں گی, تو وہاں پر آئیں ضرور, تو ان کو فائدہ ہوگا. بالکل ڈاکٹر صاحب, آپ ہمارے ناظرین انتظار کرتے ہیں, آپ نے اتنا اچھا سب کچھ بتایا, لیکن ایک چھوٹا سا میسج بھی دے دیجیے. میں یہ چاہتا ہوں کہ بس عادت چھوڑنا بہت ایزی ہے, آسان ہے, سب سمجھنا ہوتا ہے. ایک اس ویڈیو کو اگر آپ کو صحیح آپ نے یاد نہیں کیے ہیں تو یوٹیوب پہ ابھی تھوڑی دیر میں یوٹیوب پہ آ جائیں گے, آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں. دوبارہ اس کو ریپیٹ کر کے دوبارہ یاد کر لیں. بہت آسان ہے, بہت ایزی ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اس چیز سے آپ جب تک جس چیز سے نفرت نہ کریں آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتا ہے. تو جو میتھڈ میں نے بتائے ہیں اس میں آپ نفرت انتہائی زیادہ بڑھ جاتا ہے, تو نفرت کر کے کسی چیز کو چھوڑ سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے آنے کا. سلمان رضا صاحب بہت بہت شکریہ. جی ناظرین, اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. یقیناً آپ لوگوں کو ہمارا پروگرام بہت اچھا لگا ہوگا اور آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. تو انشاءاللہ زندگی رہی تو کل دوبارہ ہم سیم ٹائم سیم چینل پہ ملیں گے. جب تک کے لیے اپنی حوصلہ بختاور کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.